بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، پیاز ہمارے ہاں ہر طرح کے کھانوں میں استعمال ہوتا ہے اور یہ سلاد کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی اس کو کھانے کے مقصد ہی سے پہچانتا ہے، لیکن آج ہم آپ کو پیاز کا جو استعمال بتانے جا رہے ہیں وہ پیاز کھانے کے حوالے سے نہیں، بلکہ پیاز کو پاؤں پر باندھ کر سونے کے حوالے سے۔ پیاز کو پاؤں پر باندھ کر سونے سے ایسے حیران کن فوائد ہیں کہ جن کے بارے میں جان کر آپ برتائے حیرت میں ڈوب جائیں گے۔ اس طرح کرنے سے آپ کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں آپ کے پاس ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو پاؤں کے نیچے پیاز رکھ کر سونے کے حیران کن فوائد بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو پیاز کے چند مزید فوائد بھی بتاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز کا کیا بڑا فائدہ بتلایا ہے۔ یاد رہے کہ پیاز سلفر کے مرکبات سے بھرپور ایک ایسی غذا ہے جو جسم میں مضر صحت جراثیم، بیکٹیریاز کو ختم کرنے اور انفیکشن سے نجات دلانے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے ماہرین صحت نے اس کے بے شمار فوائد گنوائے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس میں موجود اینٹی بائیوٹک صلاحیتوں کا حامل سلفر انسانی جسم کے لیے آب حیات کا درجہ رکھتا ہے۔ پیاز میں وائٹامنز، فولاد اور دیگر دھاتیں بکثرت موجود ہوتی ہیں جو ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچاتی ہیں۔ حکماء کے مطابق کسی بھی دوسرے ملک یا شہر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے وہاں کی پیاز کھانی چاہیے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر اس ملک میں کوئی وبا پھیلی ہوئی تو اس سے محفوظ رہیں گے۔ اور یاد رہے کہ یہ جو فائدہ حکماء بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تاکید ملتی ہے، اور اسی حدیث کی بنیاد پر حکیم حضرات یہ تجویز پیش کرتے ہیں۔ روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کبھی کسی نئے شہر یا ملک میں جاؤ تو وہاں کی سب سے پہلے پیاز کھاؤ۔ دوستو، ہمارے پیارے آقا نے یہ بات آج سے 1400 سال پہلے بتلائی ہے، جو کہ آج 1400 سال بعد ماہرین یہ بات اخذ کر پائے ہیں کہ پیاز میں کیمیائی جز تھیول ڈی فائٹ پایا جاتا ہے جو جراثیم کش ہے۔ پیاز کی اس خاصیت کی بنیاد پر ماہرین یہ تجویز کرتے ہیں کہ ہوا کی صفائی، گھر کو بیکٹیریاز اور وائرس سے بچاؤ کے لیے پیاز کو کاٹ کر گھر کے مختلف حصوں میں رکھ دیں، گھر میں بیماری داخل ہونے کے امکانات معدوم ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ پیاز حد درجہ مصفی خون ہے۔ چہرے اور جسم پر سیاہ داغ دھبے ہوں تو پیاز کا عرق لگانے سے یہ داغ دور ہو سکتے ہیں۔ پیاز کے پانی میں شہد ملا کر آنکھوں میں ٹپکانے سے آنکھوں کے اکثر امراض سے نجات اور حفاظت رہتی ہے، جن میں نظر کی کمزوری ایک اہم مرض ہے۔ اس سے آنکھیں صاف ہو جاتی ہیں۔ پیاز کے فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پیاز کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اس میں براؤن شوگر ڈال کر یہ پیاز کھانے سے کھانسی کم ہو جائے گی۔ اور سینے کی جکڑن کے لیے کہا جاتا ہے کہ پیاز کو پیسنے کے بعد اس میں ناریل کا تیل ملا کر اس پیسٹ کو سینے پر باندھ لیں اور چند دن تک یہ عمل کریں، دیکھیے کہ سینے کی جکڑن ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ برسات کے موسم میں پیاز کا استعمال زیادہ کرنے سے موسمی بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پیاز کو کسی کپڑے کے ساتھ دبا کر اس کا رس نکال لیں اور اس میں پیپر منٹ کے چند قطرے ڈال کر تھوڑا سا گرم کرنے کے بعد ٹھنڈا ہونے پر پی لیں۔ 1 یا 2 بار پینے سے قے ٹھیک ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ عام فلو کی بیماری میں تجزیہ کیا گیا ہے کہ فلو سے انفیکٹڈ مریض کی سائڈ ٹیبل پر پیاز کاٹ کر رکھنے سے مرض گھر کے دوسرے افراد کو نہیں لگتا اور مریض بھی جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قدیم اطباء کے مطابق اگر بچھو یا بھیڑ کاٹ لے تو پیاز کا پانی وہاں لگایا جائے، اس سے درد دور ہو جائے گا اور زہر اثر نہیں کرے گا۔ اگر آدھی چھٹانک پیاز کا پانی صبح باقاعدگی سے استعمال کرتے رہیں تو گردہ و مثانہ کی پتری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے، اور پیٹ کے درد کی تکلیف میں پیاز کو آگ میں بھون کر اس کا رس نکال کر گرم گرم پیا جائے تو پیٹ کے درد کو شفا حاصل ہوگی۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ نکسیر بہنے کی شکایت میں اگر پیاز کا رس 1-2 قطرے ناک میں ڈالیں تو نکسیر بند ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ گرمیوں میں لو لگنے کی صورت میں پیاز کا استعمال بہت مفید ہے۔ جدید تحقیقات سے یہ معلوم ہوا کہ پیاز کا مسلسل استعمال دل کے امراض میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس میں ایک جز پروسٹاگلینڈن پایا جاتا ہے جو دل کی حرکت کو متوازن رکھتا ہے۔ دوستو، ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ بے خوابی کے مرض میں اگر پیاز کا شوربہ استعمال کیا جائے تو خواب آور گولیوں سے زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ پیاز کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ اس سے بے شمار فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، جن میں سے کچھ فوائد آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔
اسی لیے پیاز کو بتلائے گئے طریقوں پر استعمال کر کے اس کے مذکورہ فوائد سے ضرور استفادہ کریں۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پاؤں کے تلوے پر پیاز کی قاش باندھنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ دوستو، اس بارے میں ماہرین صحت کا خیال ہے کہ رات کے وقت سونے سے قبل پیاز کی ایک قاش کسی پلاسٹک کے لفافے کے ساتھ پاؤں کی ہتھیلی پر باندھیں، اس پر جراب پہن کر سو جائیں۔ صبح جاگنے کے بعد اسے اتار دیں۔ پیاز کا اس طرح استعمال آپ کو حیران کن طور پر صحت مند رکھنے میں مددگار ہوگا۔ پاؤں کی ہتھیلی پر پیاز باندھنے کے کچھ چیدہ فوائد آپ کو بھی بتا دیتے ہیں۔ پیاز کا اس طرح سے استعمال سردی کے نزلہ زکام سے نجات دینے میں بہت مفید ہے۔ آج کل موسم کی تبدیلی سے چونکہ پنکھوں اور ایئر کولرز کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے اکثر اوقات نزلہ زکام کی شکایت ہو جاتی ہے، ایسے میں بھی یہ نسخہ کام کرتا ہے۔ یاد رہے کہ پیاز مضر صحت جراثیم کش چیز ہے اور انفیکشن سے بھی نجات دلاتا ہے، اس لیے رات کو سونے سے قبل پاؤں کی ہتھیلی پر پیاز کی ایک پرت رکھ کر سو جائیں۔ ایسا کرنے سے نزلہ زکام، سردی اور بخار سے یقینی آرام پہنچتا ہے۔ اس نسخے سے کانوں میں تکلیف کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کانوں میں درد محسوس کرتے ہیں تو ایک بار پیاز کو بھی آزما کر دیکھ لیں۔ بس رات کو پیاز کی ایک قاش پاؤں کی ہتھیلی پر باندھیں اور صبح کو اس کے نتائج ملاحظہ کیجیے۔ یاد رہے کہ پیاز جسم سے زہریلے اور فاسد مادوں کا اخراج بھی ممکن بناتا ہے۔ پاؤں کے نچلے حصے پر رات کو پیاز کی قاش باندھ کر سو جائیں، یہ آپ کے جسم کے اندر موجود فاسد مادوں کو خارج کرنے کا مؤثر ذریعہ ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ معدے کی تیزابیت سے بھی نجات ملے گی۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاؤں تلے پیاز رکھنے سے غدود میں پیدا ہونے والی سوجن سے بھی نجات ملتی ہے۔ انگلستان میں یہ طریقہ علاج طاعون کی روک تھام کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ دوستو، اب اگر موجودہ حالات کی بات کی جائے تو کورونا بھی ایک وبا ہی ہے جو کہ ایک وائرس سے پھیل رہی ہے، تو اس صورت میں بھی اگر یہ نسخہ آزمایا جائے تو انشاءاللہ اس وبا سے بھی حفاظت ممکن ہوگی۔ جو لوگ کورونا سے متاثر ہیں ان لوگوں کو پیاز استعمال بھی کرایا جائے اور ساتھ میں ان کے پاؤں کے تلووں پر پیاز کی قاشیں باندھی جائیں۔ اللہ کے حکم سے ضرور فائدہ ہوگا۔ یاد رہے کہ کورونا کی ایک علامت تیز بخار بھی ہے، اور بخار کی صورت میں ماہرین کی یہ تجویز ہے کہ رات کو سونے سے پہلے دونوں پاؤں پر ناریل کا تیل لگانے کے بعد پیاز کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے پاؤں کے درمیانی حصے پر باندھ دیں اور جراب پہن لیں اور پھر سو جائیں۔ صبح تک بخار اتر جائے گا اور تمام زہریلے مادے جسم سے نکل چکے ہوں گے۔ دوستو، آخر میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ پیاز کو ہمیشہ تازہ کاٹ کر استعمال کیا جائے۔ دیر کی کٹی ہوئی پیاز سخت نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ آج کی اس قیمتی معلومات کو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔